PIA نے پاکستان سے چین اور ٹوکیو کے لیے فضائی آپریشن معطل کر دیا۔ آج سے PIA کی پروازیں بیجنگ اور ٹوکیو نہیں جائیں گی۔ PIA کے ترجمان کے مطابق جاپان اور چین کے لیے فضائی آپریشن 15 مارچ تک معطل رہے گا۔ چین نے پاکستانی طلباء کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لی۔ پاکستانی طلباء کی وقتی مشکلات کا بخوبی اندازہ ہے۔ پاکستانی طلباء کی اپنے عوام کی طرح دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ روزمرہ زندگی اور تعلیم کی مکمل ضمانت دیتے ہیں۔ والدین کو طلباء کی ہر قسم کی حفاظت کا یقین دلاتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا معاہدے پر دستخط کرنے کا اعلان، کہتے ہیں کہ درمیان امن معاہدہ 29 فروری کو ہوگا۔ جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں ریاستی انتخابات، چانسلر اینجلا مرکل کی کرسچین ڈیموکریٹس پارٹی کو شرمناک شکست کا سامنا۔ سوشل ڈیموکریٹس نے میدان مار لیا، 38% ووٹوں کے ساتھ سب سے آگے۔ گرین پارٹی کو 24% سے زائد ووٹوں کے ساتھ دوسری پوزیشن۔ اینجلا مرکل کی پارٹی صرف 11% ووٹ ہی لے سکی۔ وزیر اعظم عمران خان کا ایک بار پھر مہنگائی کا اعتراف، کہتے ہیں ملک میں مہنگائی ہماری غلطیوں سے ہوئی، مشکل راستہ ہی آپ کو اوپر لے کر جاتا ہے، جسے خواب بڑے ہوں گے وہ دنیا کے آگے جائے گا، پوری دنیا کو اناج دے سکتے ہیں۔ بڑے ڈاکوؤں کو جیلوں میں ڈالنے کا اعلان، بولے بڑے ڈاکوؤں پر ہاتھ ڈالیں تو چھوٹا خود ہی ڈر جاتا ہے۔ بیماری ہو تو اس کا علاج ہوتا ہے۔ اقتدار کے ساتھ جڑی بیماری لا علاج بیماری ہے۔ سہولت کار صاحب کا چیمبر جو لیڈر آف اپوزیشن کا ہے وہ خالی پڑا ہے، اوپر والا بھی چیمبر خالی اور لیڈر آف دی اپوزیشن والا بھی چیمبر خالی۔ فردوس عاشق نے نواز شریف کی بیماری کو اقتدار سے دوری قرار دے دیا، کہتی ہیں پنجاب میں نون لیگ کے قلعے میں شگاف ڈال دیا۔ حکومتی فیصلے معیشت کے گلے کا پھندا بن گئے، شہباز شریف کے والد، کہا غریب کا کھوکھا بچا نہ دکان، فیکٹری محفوظ نہ صنعت اور نہ ہی چھابڑی۔ قوم نے دیکھ لیا کہ گالیاں دینے سے ملک، صنعت، کاروبار، روزگار اور گھر نہیں چلتے، قومی اتحاد کی ضرورت ہے۔ منظور وسال نے ایک اور خواب دیکھ لیا، کہتے ہیں 2020 میں عمران خان مستعفی ہوں گے اور اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ وزیر اعظم اسمبلیاں توڑنے کا جواز ڈھونڈ رہے ہیں، رواں سال ہی نیا الیکشن ہوگا۔ PTI کے نعرے لگانے والے اور اتحادی بھاگ رہے ہیں، عمران کے پاؤں تلے سے سیڑھی نکلنے والی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور اسپیکر پرویز الہی کی 1-on-1 ملاقات، پنجاب اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کے معاملے پر پیدا صورتحال پر بات چیت، اتحادیوں کے درمیان معاملات کو احسن انداز میں آگے بڑھانے پر اتفاق ہو گیا۔ سردار عثمان بزدار نے کہا مل کر عوامی خدمت کا ایجنڈا آگے بڑھایا جائے گا۔ آخری نمبر پر آنے والے موسیٰ نے اسلام آباد کی نیا پار لگا دی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی سنسنی خیز مقابلے کے بعد 1 وکٹ سے جیت، 183 رنز کا ہدف آخری اوور میں حاصل وکٹ پر حاصل کر لیا۔ حفیظ کے 98 رنز اور شاہین افریدی کی 4 وکٹیں بھی قلندرز کو فتح نہ دلا سکی۔ دوسرے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے کراچی کنگز کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ کراچی نے 157 رنز کا ہدف دیا، اعظم خان اور سرفراز کی شاندار بیٹنگ نے فتح دلائی۔ لاہور قلندرز، کوئٹہ گلیڈیٹرز اور کراچی کنگز کو سلو اوور ریٹ پر جرمانہ۔ لاہور قلندرز نے مقررہ وقت تک 2 اوورز کم کیے۔ نیشنل اسٹیڈیم میں میچ کے دوران کوئٹہ گلیڈیٹرز اور کراچی کنگز نے مقررہ وقت پر 1-1 اوور کم کیا۔ تمام کھلاڑیوں کو میچ فیس کا 10% ادا کرنا ہوگا۔ ایونٹ میں اگلی بار سلو اوور ریٹ پر دونوں ٹیمز کے کھلاڑی میچ فیس کا 20% جرمانہ بھریں گے۔
ایک خالی تھیٹر میں حسیناؤں کی جدید ملبوسات پہن کر ریمپ پر واک، بدقسمتی سے اس موقع پر انہیں سراہنے والا کوئی نہ تھا۔ خوشی بنانی چاہیے، بچوں نے اتنا زبردست کام کیا آپ کے، تو بڑے سیریس بیٹھے ہوئے ہیں آپ، یہ خوش ہونے کا دن ہے آج۔ اور اس کے بعد ایک میں اسپیشل تھینک کرنا چاہتا ہوں آج ٹونی اشائے جو کہ لاس اینجلس سے آئے ہیں۔ میں اس لیے ان کو تھینک کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو ڈیزائن بنایا، یہ جگہ تو مجھے پسند آ گئی، اور ایک وہ طارق وہ پیٹرول پمپ والا پتہ نہیں یہاں آیا ہوا یا نہیں، ہاں وہ آیا ہوا طارق یہ طارق کے پیٹرول پمپ سے تحریک انصاف میاں والی میں شروع ہوئی تھی۔ کیونکہ میں یہاں کیمپیننگ شروع جب کی آج سے پتہ نہیں کتنے 20-22 سال پہلے، تو یہاں کوئی جگہ ہی نہیں تھی، ڈیرا تو ہمارا تھا نہیں کیونکہ میں تو لاہور میں رہتا تھا۔ تو جب میں یہاں کیمپین کر رہا تو ایک دن اس کے وہ رکھی میں پٹرول پمپ تھا، وہاں میں نے گاڑی میں نے پٹرول ڈلوانا تھا، تو یہ اب تو خیر ماشاءاللہ سفید بال ہو گئے، تب یہ بچہ تھا، تو یہ آیا وہاں اور اس نے مجھے کہا کہ میں تو تحریک انصاف جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ ان دنوں میں ہمیں بڑا شوق ملتا تھا کہ کوئی تحریک انصاف میں جوائن کرے، تو ہم نے اس کا پکڑ لیا، اس کے ہاتھ ملایا، اور اس کا جو پٹرول پمپ تھا وہ ہمارا سینٹر بن گیا، ادھر سے تحریک انصاف میاں والی میں شروع ہوئی۔ اور اسی طارق نے یہ جگہ مجھے دکھائی، کیونکہ میں سوچ رہا تھا یہاں بڑی بے روزگاری تھی، میں نے کہا کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنا دوں تاکہ نوجوانوں کو روزگار مل جائے۔ منشیات کی طرف جا رہے تھے، جن کی طرف بے روزگار بیچارے نوجوان تھے، وائبرنسی تھی، کام کرنا چاہتے تھے لیکن نوکریاں نہیں تھی یا سکلز نہیں تھے۔ تو شروع تو ہوا یہ، تو میں اس کے پاس یہاں پیٹرول پمپ پہ ہم شام کو گرمیوں میں بیٹھے ہوئے شام کو یہاں بیٹھتے تھے، تو ادھر اس نے مجھے کہا کہ یہ جگہ دکھانے کو مجھے لے آیا۔ تو تب میں نے یہ جب جگہ دیکھی تو میں نے کہا یہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بہت چھوٹی ہے اس جگہ کے لیے، یہاں ایک بڑی گرینڈ یونیورسٹی بننی چاہیے۔ تو ادھر سے یہ آئیڈیا شروع ہوا، اور وہ آج سے پتہ نہیں کتنے سال پہلے کی بات تھی۔ تو لیکن اس کا کیا ڈیزائن بننا تھا، یہ تو بلڈنگ بن گئی، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں تھی کہ اس کا ڈیزائن کیا ہونا چاہیے۔ تو ٹونی نے جو اس کا ماسٹر پلان بنایا ہے، پہلی دفعہ مجھے اب پکچر نظر آئی ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ کیسے پاکستان کی آکسفورڈ یونیورسٹی بنے گی، یہ ساری جگہ ایک نالج سٹی کیسے بنے گی۔ تو میں ٹونی آپ کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے جب وہ ماسٹر پلان دیکھا تو مجھے بڑی دیر تک وہ ایکسائٹمنٹ رہی ہے، بڑی اچھی فیلنگ رہی کہ پہلی دفعہ ایک پکچر نظر آ رہی ہے کہ یہ کیا بنے گا۔ میں سب کے لیے، نوجوانوں آپ کے لیے، اسٹوڈنٹس آپ کے لیے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھنا اللہ نے جب ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور جب فرشتوں کو کہا تھا کہ انسان کے سامنے جھکو، تو جب شیطان نے کہا کہ میں آگ کا بنا ہوں میں نہیں جھکتا، تو اللہ نے اس کو ایک چیز کہی تھی، اللہ نے کہا تھا میں نے ان کو وہ طاقت دی ہے جو تمہیں بھی نہیں پتا۔ سو ہم سب میں اللہ نے بہت طاقت دی ہے، ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ نے ہمیں اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا ہے، ہمیں کیا کیا صفتیں دی ہیں، کیونکہ ہم اس کو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم کوشش ہی نہیں کرتے نکالنے کے لیے وہ طاقت۔ تو جو طاقت اللہ نے دی ہے، میں آپ کو آج ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو چیز آپ تصور کر سکتے ہیں، جو پکچر کر سکتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہے طاقت آپ میں۔ جو آپ خواب دیکھ سکتے ہیں، جو آپ کے ذہن میں خواب آتی ہے نا، تو یاد رکھنا کہ وہ اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو۔ انسان، جو بھی جاوید انور نے بات کی، انسان ہار مان جاتا ہے، انسان دل چھوڑ جاتا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو وہ کوالٹیز دی ہوئی ہیں کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔